السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد علی رضا اور ٹی وی 100 سے آپ کے پلیٹ فارم سے، آپ کے اپنے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں نظام رمضان ٹرانسمیشن لے کر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین سامعین، ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ محمد فاروق مدنی صاحب۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام، دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ جزاک اللہ۔ اچھا علامہ صاحب، کل کا جو ہمارا پروگرام تھا وہ وبا کے حوالے سے تھا، کرونا کے حوالے سے تھا، لیکن آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ الحمدللہ فضیلت رمضان، فضیلت روزہ کی اہمیت اور اس کی افادیت، اس کے اوپر ہم انشاءاللہ آج اپنے ناظرین کو اس کے معاملات بتائیں گے، اس کے احتیاطی تدابیر بتائیں گے، اس کی فضیلت بتائیں گے اور اس کا مقام بتائیں گے کہ رمضان مبارک کی فضیلت کیا ہے اور اس کے ایک روزے کی فضیلت کیا ہے۔ تو قرآن پاک میں اللہ پاک سورہ بقرہ میں ناظرین سامعین ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، ٹھیک اسی طرح جس طرح پہلی امتوں پر فرض کیے تھے، تاکہ تم امتی اور پرہیزگار بن جاؤ، متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ ناظرین سامعین، اسی بات کو، اسی آیت کو لے کر کے روزے کی اہمیت اور اس کی فضیلت پر بات چیت کریں گے۔ علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علامہ صاحب، روزہ بیماری کی بھی حالت میں ہو جاتا ہے، سفر کی حالت میں بھی ہو جاتا ہے، بہت سے ایسے معاملات ہیں جو کہ لوگ بیماری کی حالت میں کہتے ہیں کہ یار یہ آج جو ہے نا ہمیں روزے کی چھوٹ دے دی گئی ہے۔ اسلام اتنا بھی سخت نہیں ہے، اسلام اتنی بھی کوئی ہم پہ کھچاؤ نہیں کرتا کہ جناب ہم بیماری میں روزہ ہی رکھ لیں یا اپنی جان کو اذیت میں ڈال کر ہم دین کی جو ہے تبلیغ ہو اس کو جاری کریں۔ اس معاملے میں ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ بیماری اور سفر کے حالت میں جو روزہ ہے اس کی اہمیت اور اس کی افادیت بتائیے۔ بالکل علی بھائی، آپ نے درست فرمایا کہ جو آیت مبارکہ آپ نے پڑھی، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مقصد بیان کیا کہ روزے تم پر کیوں فرض کیے گئے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرمایا ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اچھا، اس فرض کرنے کی وجہ بتا دی گئی، اس کی مقصد کیا تھا؟ فرمایا لعلکم تتقون، روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب پرہیزگار کی اگر ہم ڈیفینیشن کو دیکھیں تو محترم سامعین کرام، پرہیزگار اس کو نہیں کہتے، اگر کوئی پرہیزگار بن جائے تو وہ کسی کا حق نہیں مارے گا، وہ کسی کے ساتھ دغا نہیں کرے گا، وہ فریب نہیں کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ پرہیزگار بھی ہو اور کسی کے پیسے بھی مار لے، ایسا نہیں ہے کہ وہ پرہیزگار بھی ہو اور وہ جھوٹ بھی بولے۔ تو جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، حسد ہے، تکبر ہے، بدگمانی ہے، جتنی بھی برائیاں ہیں اس سے بچنے کا نام پرہیزگاری ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ناظرین سامعین، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ روزہ سفارشی ہے مومن کے لیے۔ جی بالکل، یہ روزے سے شفاعت کرے گا کہ اے خداوند تعالیٰ، اس بندے نے مجھے رکھا تھا، اس بندے نے بھوک پیاس کی شدت برداشت کی اور اس نے مجھے اپنے سینے میں سما لیا، تو اللہ پاک کہے گا کہ اس نے صبر اختیار کیا تو میں صبر والوں کے ساتھ ہوں۔ بے شک، بے شک، اللہم الصابرین، ہاں بے شک، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر والوں کے ساتھ۔ تو الحمدللہ صبر کی ہی جو ایک علامت وہ روزے کو ہی کہا جاتا ہے۔ بالکل بالکل، ٹھیک ہے نا، بالکل اسی طرح۔ اور علامہ صاحب، خاص کر کے جو ہمارا مریض ہے جو بیماری کی حالت میں روزہ رکھتے ہیں، جی جی، اللہ پاک، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیمار کے لیے کیا فضیلت اختیار کرواتا ہے کہ بیمار کے لیے کتنا ہی افضل ہے روزہ، اس معاملے میں ناظرین کو آپ بتانا پسند کریں۔ بالکل، میں عرض کرنا چاہوں گا اس میں سورہ بقرہ ہی کے اندر جو ابھی آیت مبارکہ ہم نے پڑھی ہے، اس سے اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایام معدودات، فرمایا یہ گنتی کے دن ہیں، اللہ اکبر، یا 29 ہیں یا 30 ہیں، رمضان شریف یا تو 29 کا ہوگا یا 30 کا ہوگا، یہ گنتی کے دن ہیں۔ یعنی قرآن پاک میں ایک نص وارد ہو گئی، اس کو فرمایا کہ یہ گنتی کے دن ہیں، بے شک، اور پلک جھپکنے میں گزر جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ آگے ارشاد فرمایا فمن کان منکم مریضا، جو تم میں سے مریض ہو، بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر کے اندر ہو، تو فرمایا فعدۃ من ایام اخر، وہ ان دنوں کے روزے اور دنوں کے اندر رکھ لے۔ تو محترم سامعین کرام، اس میں ضرور میں اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ جو اللہ پاک نے مریض کے بارے میں ارشاد فرمایا، سفر کے بارے میں ارشاد فرمایا، تو یاد رکھیے
کہ جو مریض ہو، اب یہ نہ ہو علی بھائی کہ سر کے اندر درد ہو جائے تو روزہ چھوڑ دے، ایسا نہ ہونا چاہیے کہ تھوڑا سا پیٹ کے اندر درد ہوا تو روزہ چھوڑ دیا، تکلیف ہو رہی ہے تو روزہ چھوڑ کر بیٹھ جائے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ مریض کی بھی ایک ڈیفینیشن بتائی گئی ہے کہ مریض کون ہے، مریض کون ہے، اصل جو چیز ہے ناظرین یہ سننے والی بات ہے۔ کائنڈلی آئی ہمبلی ریکویسٹ ٹو یو آل اوور دا پاکستان، آل اوور دا ویورز کہ جو بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں کہ یہ بات بڑی غور طلب ہے، یہ سننے والی بات ہے، اور ضرور اس کو اپنی سماعتوں کی نظر کیجیے گا، اور انشاءاللہ آپ کے لیے بڑے فائدے کی بات ہے۔ جی علامہ صاحب، تو مریض کے بارے میں جس کے بارے میں فرمایا کہ وہ روزہ چھوڑ دے، اس کو اجازت دی گئی ہے، وہ مریض ہے کہ جس کو کوئی ماہر طبیب، ماہر ڈاکٹر کہہ دے کہ یار اگر آپ روزہ رکھیں گے تو یا تو آپ کا مرض بڑھ جائے گا، دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ یا تو آپ جان سے ہی چلے جائیں گے۔ جی جی، دو صورتیں، ایک تو مرض بڑھ جائے گا اور دوسرا جان سے جانے کا خطرہ ہو، تو اس صورت میں یہ اجازت دی گئی ہے کہ وہ مریض اگر روزہ چھوڑ دیتا ہے تو اور دنوں کے اندر اس کی وہ قضا کر لے گا تو اس کو گناہ نہیں ملے گا۔ اچھا، دوسری نمبر پر ارشاد فرمایا او علی سفرین، یا تم اگر سفر میں ہو تو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ تو ناظرین و سامعین یہ بھی توجہ طلب بات ہے کہ سفر سے مراد کیا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو کہ یہاں سے کسی نے مغل پورے کا سفر کرنا ہے تو وہ روزہ چھوڑ کر بیٹھ جائے، کسی نے شادرے کا سفر کرنا ہے تو وہ روزہ چھوڑ کر بیٹھ جائے، بلکہ فقہاء کرام نے اس کی، مفسرین کرام نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ جو اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ بھئی سفر کے اندر روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، تو وہ کون سا سفر ہے؟ اگر 92 کلومیٹر کے سفر پر جانے کے ارادہ ہو آپ کا، ناظرین 92 کلومیٹر، جی 90 کلومیٹر لگا لیں آپ، ہاں 92 کلومیٹر، 92 کلومیٹر کا اگر مسافت ہو تو پھر جا کر کے کہیں یہ شریعت لاگو ہوتی ہے۔ ہاں تو 92 کلومیٹر، اور اگر اس کو میلوں میں دیکھیں تو 57.5 میل، اور اگر کلومیٹرز میں دیکھیں تو 92 کلومیٹر۔ 92 کلومیٹر کے سفر پر جانے کے ارادے سے اگر آپ وہ بھی صبح صادق سے پہلے، یہ بھی توجہ طلب بات ہے علی بھائی، صبح صادق سے پہلے یعنی سحری کے وقت سے پہلے اگر آپ سفر اختیار کر لیتے ہیں تو اس صورت کے اندر روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اور اگر آپ نے یعنی سحری کے وقت کے بعد 9 بجے 10 بجے آپ نے سفر کرنا ہے تو اس صورت کے اندر ادھر سے ایک اور سوال پیدا ہو رہا ہے کہ اگر ایک شخص نے روزہ رکھا ہوا ہے، جی جی، اس کے بعد وہ سفر کی حالت میں آ جاتا ہے، جی 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 جی، اگر وہ بعد میں سفر کی حالت میں آتا ہے تو پھر اس کے اوپر شریعت کیا کہتی ہے؟ جی بالکل، آپ نے بہت اچھا سوال کیا، اس کے اندر بہت سے سامعین کے لیے اس میں بہت فائدہ مند یہ چیز ہوگی کہ یہی میں چیز عرض کر رہا تھا کہ اگر روزہ رکھنا ہے اور صبح صادق سے پہلے، سحری کے وقت سے پہلے ہم سفر اختیار کرتے ہیں تو اس صورت میں شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نے روزہ رکھ لیا اور پھر آپ جو ہے وہ روزہ توڑتے ہیں تو بعض صورتوں کے اندر اگر تو یہی سفر ہے یعنی 92 کلومیٹر کے سفر پر جانے کا ارادہ ہے تو بعض صورتوں کے اندر قضا لازم آتی ہے، اور قضا سے مراد ہے ایک روزہ اس کی جگہ پر رکھنا پڑے گا، اور بعض صورتوں میں کفارہ لازم آتا ہے۔ اچھا علامہ صاحب، روزہ مطلب 30 رمضان مبارک گزر گئے، مہینہ گزر گیا، بعد میں اس کا کفارہ ادا کیا جاتا ہے کہ رمضان مبارک میں بھی؟ رمضان شریف کے تو روزے فرض ہی ہیں، پہلے سے لے کر 29 ہوں یا 30 ہوں وہ روزہ رکھنے ہی پڑیں گے، وہ اچھا بعد میں جو آنے والے مہینے ہیں اس میں کبھی بھی یہ کفارہ ادا کیا؟ ہاں بالکل، کبھی بھی کفارہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ اچھا کفارہ اور قضا یہ دونوں میں فرق ہے۔ اچھا علی بھائی، قضا اور کفارہ دونوں میں فرق ہے۔ قضا سے مراد ہوتا ہے کہ ایک روزے کی جگہ ایک ہی روزہ رکھنا، ٹھیک ہو، اور کفارے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایک روزہ چھوڑا ہے تو اب 60 پہ در پہ روزے رکھنے پڑیں گے، اللہ اکبر، کنٹینیوسلی لگاتار 60 روزے رکھنے پڑیں گے، تو یہ کفارے کی صورتیں ہیں۔ تو ناظرین آپ ادھر سے اندازہ کر لیجیے گا کہ ایک روزہ آسان ہے یا 60 روزے آسان ہیں۔ ہاں بالکل یہاں پر شریعت کیا کہتی ہے؟ ناظرین سامعین، علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ابھی وقت ہوا چاہتا ہے مختصر وقفے کا، گفتگو یہیں سے سٹارٹ کریں گے۔ We'll be right back on after the short break. ہمارے ساتھ رہیے۔ جریر میڈیکل سینٹر مالز ریاض، جہاں ہر قسم کا معیاری علاج، ایکس رے، میڈیکل ٹیسٹ، اقامہ بلدیہ، ڈرائیونگ لائسنس اور معیاری ادویات ڈسکاؤنٹ کے ساتھ حاصل کریں۔ تمام انشورنس کی سہولت کے ساتھ وزٹ ویزے پر آئی فیملی کے لیے اسپیشل ڈسکاؤنٹ۔ رابطے کے لیے 05566738660 پر رابطہ کریں۔ جی ویلکم بیک ناظرین، نظام رمضان میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ فاروق مدنی صاحب۔ ناظرین سامعین، ہم بات کر رہے تھے کہ اگر روزہ دار سفر کی حالت میں ہے، روزہ رکھا ہوا ہے
تو تب شریعت اس کے اوپر کیا چیزیں لاگو کرتی ہے, کیا احتیاطیں اس کے اوپر لاگو کرتی ہے. ناظرین سامعین, علامہ صاحب گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. شخص نے روزہ رکھا ہوا ہے اور اب وہ اندرون برون ملک سفر کرنا چاہ رہے ہیں. مثال کے طور پہ اب اس کا ذہن بن گیا کہ عمرے کا نیت عمرے کی ہوئی ہے. ٹھیک, رمضان مبارک میں بھی عمرہ ہوتا ہے نا. جی جی. تو رمضان مبارک میں تو بڑی سعادت ہے عمرے کی. جی جی. تو اگر نمازی روزے دار نے فرض کر لیا کہ جناب میرا روزہ ہے اور اب میری اس وقت فلان ٹائم پر فلائٹ ہے اور میں جناب علی اس وقت جدہ پہ اتروں گا جا کر ڈائریکٹلی, تو اس دوران جو اس کا جو ڈیوریشن ہے, اس کا جو ٹینیور ہے, اگر اس کے دوران اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے بھوک کی شدت سے, پیاس کی شدت سے, اگر اس طریقے کے معاملات میں اگر وہ اپنا روزہ چھوڑنا چاہتا ہے درمیان میں, تو اس کے بارے میں ہمارا دین اسلام, ہماری شریعت کیا اس کے اوپر حکم لاگو کرتی ہے, وہ ہمارے ناظرین کو بتائیے. جی بالکل. سفر کی جو میں نے پچھلے بار عرض کیا کہ 92 کلومیٹر کے سفر پر جانے کا ارادہ ہو, اور جس طرح آپ پوچھ رہے ہیں کہ بھئی اگر کسی دوسرے ملک جانا ہے, جی جی, دوسرے ملک جانا ہے, اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ جدہ کا سفر ہو, جدہ کا اگر سفر ہو, حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خاص طور پر جس نے رمضان کے مہینے میں عمرہ کیا, سبحان اللہ, تو حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے میرے ساتھ حج کیا ہو. سبحان اللہ, تو سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کرم فرمائے یہ حالات بہتر ہو جائیں. تو بہرحال آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں. اگر کسی کا سفر دوران سفر اس طرح کی کنڈیشن بن جاتی ہے, طبیعت ناساز ہو جاتی ہے اور اب اس کے جان کے جانے کا خطرہ ہے, جی جی, تو اس صورت کے اندر شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ اپنے روزے کو افطار کر سکتا ہے. سبحان اللہ. تو روزے کو افطار کیا جا سکتا ہے. ناظرین سامعین, دین تو ہے ہی آسانی کا نام. ہاں جی, اصل جو چیز ہے تو اس کے اندر روزہ افطار کیا جا سکتا ہے, لیکن بعد میں اس کی بعض صورتوں کے اندر اگر اس طرح کی کنڈیشن تھی کہ یعنی جان کے جانے کا خطرہ تھا تو ایک روزے کی اس کو قضا کرنی پڑے گی, اس کو قضا کرنی پڑے گی. اچھا, یہ جتنے بھی مسائل بتائے جا رہے ہیں کہ مریض روزہ چھوڑ سکتا ہے, سفر کے اندر روزہ چھوڑا جا سکتا ہے, لیکن اسی آیہ مبارکہ کے اختتام کی طرف اگر ہم بڑھتے ہیں علی بھائی, تو واضح طور پر الفاظ قرآنی موجود ہیں. فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. فرمایا اگر تم پھر بھی اس کے باوجود روزہ رکھو, تم بیمار ہو, تم سفر کی حالت میں ہو, اس کے باوجود تم روزہ رکھو, خیر لکم, یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو بیان فرمایا کہ رمضان شریف کا روزہ وہ روزہ ہے کہ اگر چھوڑنے والا جانتا کہ اس میں کیا ہے تو فرمایا ساری زندگی روزے رکھتا رہتا, تو وہ رمضان شریف کا روزہ نہ چھوڑے. ماشاءاللہ, مجھے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا ایک واقعہ, انہی کا ہی فتاویٰ جو انہوں نے پہلی مرتبہ خود پر دیا تھا روزے کی حالت میں, ماشاءاللہ, ہاں, وہ مجھے فتاویٰ یاد آ گیا. ناظرین سامعین, آپ کی بھی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. ناظرین سامعین, راوی بیان کرتے ہیں جنہوں نے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا دور دیکھا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ بیمار تھے, آپ کو بخار کی حالت میں تھے, اور رمضان المبارک کا مہینہ, اور آپ روزے کی حالت میں تھے. طبیب آئے, حکیم صاحبان آئے اور بڑی ہی توجہ کے ساتھ کہا کہ یا سیدی آپ روزہ جو ہے نا آپ افطار کر لیں, آپ روزہ چھوڑ دیں, آپ کر لیں اس کا کوئی نہ کوئی جو ہے نا, آپ کو جان سے زیادہ کوئی معاملہ عزیز نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ پہ قربان جائیں, آپ نے اسی وقت اپنے خود کے اوپر فتویٰ کیا دیا. آپ نے فرمایا کہ مجھے یہاں سے تھوڑی دور نا ایک پہاڑی ہے, میری چارپائی اس پہاڑی پر رکھ دی جائے. آپ کے ایمان کا اتنا تقاضا تھا, آپ کا ایمان اتنا مضبوط تھا اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا, آپ امام اہل سنت, بلکہ پوری دنیا کے امام ہیں, مجدد دین و ملت ہیں. تو اگر امام روزہ چھوڑ دیتا تو مقتدیوں کا کیا بنتا. اللہ اکبر. یہ بالکل آپ نے فرمایا کہ میری جو چارپائی ہے وہ اٹھا کر کے پہاڑی پر رکھ دی جائے. وجہ پوچھی کہ یا سیدی پہاڑی پر اتنی دور, ایک تو یہاں پر پانی مشکل سے میسر آتا ہے, ہم وہاں پر آپ کی حالت کے اظہار کا کس طریقے سے خیال رکھیں گے. آپ نے فرمایا پہاڑی ایک تو اونچی جگہ ہے, وہاں پر آب و ہوا تازہ ہوتی ہے اور وہاں پر ہوا ٹھنڈی ہوتی ہے, ایک تو میری طبیعت ٹھیک رہے گی اور میرا روزہ مضبوط ہو جائے گا. سبحان اللہ, اللہ اکبر. آپ نے بیماری کی حالت میں روزہ نہیں چھوڑا, آپ نے روزہ نہیں ترک کیا. بھائی وہ ملفوظات اعلیٰ حضرت میں ماشاءاللہ خود سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت, امام عشق و محبت, مجدد دین و ملت, مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ ایک واقعہ لکھتے ہیں ملفوظات اعلیٰ حضرت میں. ملفوظات شریف کے اندر لکھتے ہیں کہ رجب
کا رجب کے ایام تھے، ہاں ہاں تو والد محترم اور والد محترم بھی ان کے مفتی مفتی نقی علی خان صاحب، نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ خواب کے اندر تشریف لاتے ہیں، رجب کے ایام ہے، سبحان اللہ، فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ مجھے والد محترم نے بتایا کہ بھئی اب کی رمضان شریف کے اندر تمہاری بیماری شدید ہو جائے گی، شدید بیمار ہو جاؤ گے، فرمایا روزہ نہ چھوڑنا، اور مصطفیٰ جان رحمت کی حدیث یاد رکھنا کہ حضور جان رحمت نے فرمایا سومو تصحو، روزہ رکھو صحت پا جاؤ گے، صحت پا جاؤ گے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہی ایام آئے اور میرے جیسے ہی رمضان شریف کا مہینہ شروع ہوا مرض نے شدت پکڑ لی، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر میرا یقین تھا، بھروسہ تھا، میں نے روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا بھی عطا فرمائی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین و سامعین، پروگرام کا وقت مختصر ہے، تو اپنے پروگرام کا اختتام جو ہے وہ میں اپنے علامہ صاحب کو کہوں گا کہ علامہ صاحب روزے کی فضیلت کے حوالے سے، تاکہ ہماری جو آج کل نوجوان جنریشن ہے وہ اس چیز سے بڑی غافل ہے، وہ نوجوان جنریشن نہیں سمجھتی، ہمارا نوجوان نہیں سمجھتا کہ روزہ صرف اور صرف کیا بزرگوں کے لیے نہیں ہے، بچوں کے لیے بھی ہے، بڑوں کے لیے بھی ہے، اور بزرگوں کے لیے بھی ہے۔ اور ناظرین سامعین، علامہ صاحب سے گزارش کرتے ہیں، علامہ صاحب نوجوان کو ایک ایسی تنبیہ کریں، ایسی گزارش کریں، ان کو ایسی درخواست کر دیں کہ یہ روزہ نہ چھوڑیں، اور خاص کر کے اس حالت میں کہ جیسے ہمارے یہاں پر ہمارے ایک تو ہم پہ گناہوں کا بوجھ ہے، ٹھیک ہے، اور پتہ نہیں ہمارے دن کس طریقے سے گزر رہے ہیں، ہماری راتیں کس طریقے کی گزر رہی ہیں، ہم کیا کہہ جاتے ہیں، کیا سن جاتے ہیں، کیا ہم برداشت کر رہے ہیں، کیا چیزیں بول جاتے ہیں بڑوں کو چھوٹوں کو۔ ناظرین سامعین، ایک روزے کا کفارہ جو ہے نا وہ پوری ہماری بخشش کا سامان بن سکتا ہے، جیسے کہ بتایا گیا تھا کہ روزہ سفارشی ہے مومنین کے لیے، یہ روزے سے سفارش کرے گا۔ تو علامہ صاحب ہمارے نوجوان کو کوئی پیغام دے دیں رمضان مبارک کے حوالے سے۔ رمضان شریف کے حوالے سے بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ میرے بھائیوں، یہ گولڈن چانس ہے، اور گولڈن چانس بار بار نہیں ملتا، بے شک گولڈن چانس بار بار نہیں ملا کرتا۔ آپ غور فرمائیں کہ ایک وقت ہے ہمارے بزرگوں کے ساتھ اگر ہم بیٹھے نا تو وہ کہتے ہیں یار یہ فلاں جگہ جو تھی نا وہ 1000 روپے مرلہ مل رہی تھی، 1000 روپے مرلہ مل رہی تھی، یہ ہماری آنکھوں دیکھا حال ہے، ہمارے پاس پیسے بھی تھے یار، لیکن ہم اس گولڈن چانس کو اویل نہیں کر سکے۔ تو اب وہ کیا ہے کہ وہ ہاتھ تو مل سکتے ہیں بغیر سوائے پچھتاوے کے، اب کوئی چیز ان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا اپنے نوجوان بہنوں سے، بھائیوں سے، اور تمام امت مسلمہ سے کہ یہ گولڈن چانس ہے، اس کو اویل کریں، یہ وقت بھی گزر ہی جائے گا، یہ وقت بھی گزر، اور اللہ کی یاد کے اندر اگر وقت گزرے تو روزہ دار تو وہ ہے جس کا چلنا بھی عبادت، بیٹھنا بھی عبادت، اس کا سونا بھی عبادت، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے یہ وقت گزارنا چاہیے۔ رمضان شریف کے روزے بار بار زندگی کے اندر آئیں یہ ضروری نہیں ہے۔ ناظرین و سامعین، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو اس کے لیے دعائیں کرتے تھے، رجب شریف سے ہی دعائیں کرنا شروع کر دیتے تھے، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان۔ تو محترم سامعین، کچھ تو ہے کہ جس کے لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں فرمائیں، تو ہم اسی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں، تو لہٰذا میں گزارش کروں گا یہ گولڈن چانس کو بالکل ضائع نہ کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس مہمان مہینے کی قدر نصیب فرمائے۔ جی ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں ہمارے ساتھ نعت خواں بھی موجود ہے ماشاءاللہ، محمد سہیل نصیر سلطانی صاحب، ان سے عرض کروں گا کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کی حمد و ثنا سے ہمارے دلوں کو منور کریں، اور تب تک کے لیے آئندہ ٹرانسمیشن تک اپنے میزبان محمد علی رضا کو اور ہمارے علامہ صاحب کو اجازت دیجیے گا۔ انشاءاللہ آئندہ ٹرانسمیشن میں ایک نئے مہمان کے ساتھ، ایک نئے نعت خوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں آپ کا میزبان محمد علی رضا دوبارہ حاضر ہوگا۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان، السلام علیکم۔ میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، میرے کملی والے
شان ہی نرالی ہے، دو جہاں کے داتا ہیں، سارا جگ سوالی ہے، دو جہاں کے داتا ہیں، سارا جگ سوالی ہے، اور خلد جس کو کہتے ہیں، میری دیکھی بالی ہے، خلد جس کو کہتے ہیں، میری دیکھی بالی ہے، سبز سبز گنبد ہیں اور سنہری جالی ہے، سبز سبز گنبد ہیں اور سنہری جالی ہے۔ جریر میڈیکل سینٹر مالز ریاض، جہاں ہر قسم کا معیاری علاج، ایکس رے، میڈیکل ٹیسٹ، اقامہ بلدیہ، ڈرائیونگ لائسنس اور معیاری ادویات ڈسکاؤنٹ کے ساتھ حاصل کریں۔ تمام انشورنس کی سہولت کے ساتھ وزٹ ویزے پر آئی فیملی کے لیے اسپیشل ڈسکاؤنٹ۔ رابطے کے لیے 05566738660 پر رابطہ کریں۔